حضور پر ایمان لانے کا عہد حضور کی ولادت سے قبل انبیاء سے لیا گیا، اور ہر نبی اپنی امت سے یہ کہتا رہا کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ رسول، وہ پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ پیغمبروں نے حضور کے آنے کی بشارتیں دیں، حضور کے آنے کی گواہیاں دیں۔ کسی نے کہا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا، کسی نے کہا کہ وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، کسی نے کہا کہ وہ تند رو نہیں ہوگا، کسی نے کہا کہ وہ نرم اور گداز لہجہ رکھنے والا ہوگا۔ اس کی نشانیاں بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نشانیاں اتنی واضح تھیں سابقہ کتابوں میں اور انبیاء کی زبانوں سے جو ان کی امتوں تک پہنچی کہ اگر یہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے چھپائیں تو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، باقی وہ نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ حضور کے پہچاننے میں اہل کتاب کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جن کو ہم نے کتاب دی یہ اس پیغمبر کو یوں جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بندہ جانتا ہوتا ہے۔ تو بیٹے کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی اور بتانا نہیں پڑتا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جمعیاں دے دند نہیں ویکھے جاندے، عمرہ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جو گھر میں پیدا ہوا ہو تو انسان اس سے کتنا شناسا ہوتا ہے، اس کے خد و خال کتنے، اس کی چال سے پہچان لیتا ہے، سامنے چہرہ نہ بھی ہو تو وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ تو گھر کے افراد کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں لگتی۔ تو کہا جن کو ہم نے کتاب دی اتنی نشانیاں اس پیغمبر کی بتائی ہیں، جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کھاتے، تو کہا اس پیغمبر کو پہچاننے میں بھی غلطی نہیں لگ سکتی۔ ضد، تعصب، ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیں تو الگ بات، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس پیغمبر کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب حضور کی آمد سے قبل یہ حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیے قرآن مجید میں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ارشاد فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی تو اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے جلوہ گر ہوئے، ان کے بارے میں یہ لوگ پہلے اپنی جنگوں میں دعائیں مانگ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، حضور کی نشانیاں بتا بتا کے اللہ اس کے صدقے سے ہمیں فتح عطا کر دے۔ لیکن ارشاد فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر یہ فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جب وہ آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے، جن کی انہیں معرفت حاصل تھی، جن کے بارے میں نشانیوں سے انہیں پتہ تھا کہ یہ وہی ہیں، کافروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ حضور علیہ السلام کو پہچاننے میں انہیں دقت نہیں تھی، لیکن ضد اور ہٹ درمی کا خدا برا کرے انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کو چھپا دیا اور اپنی کتابوں سے ان چیزوں کو چھپا دیا، مخفی کر دیا جس میں حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں۔ پیغمبروں نے بشارتیں دیں، حضور کے آنے کی خبریں دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبریں پیغمبروں نے دی ہیں، ان سے عہد لیا گیا اور وہ اپنی امتوں کو حضور کا بتاتے آئے ہیں۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو حضور کے آنے کی خبر دی ہے، ہر مرسل نے بتایا ہے کہ بالآخر وہ جلوہ گر ہوں گے۔ حضور آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کا عہد، اپنے محبوب کے بارے میں وعدہ ہر پیغمبر سے لیا، اور یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ آیت میثاق کے اندر واضح اور دو ٹوک اس کا ذکر ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوتا ہے تو پہلے پیغمبروں پر کتابیں اللہ کی طرف سے اتار دی جاتی، لکھی ہوئی اتار دی جاتی، اور یک بارگی اتار دی جاتی۔ صحیفے نازل ہوئے وہ بھی، اور کتابیں نازل ہوئیں تو وہ بھی، وہ باقاعدہ الواح پر مصاحف میں لکھی ہوئی تختیوں کی شکل کے اندر وہ اتاری جاتی۔ زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اور باقی صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور باقی صحیفیں۔
100 صحیفے مختلف پیغمبروں پر اتارے گئے اور قرآن مجید سمیت 4 کتابیں نازل ہوئیں، تو کل 104 کتابیں نازل ہوئیں، باقی صحیفے تھے اور یہ باقاعدہ 4 بڑی کتابیں تھیں۔ قرآن مجید جامع ہے، اس کی ضخامت اتنی نہیں ہے، کل 114 صورتیں ہیں اور اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی صرف 3 آیات ہیں، لیکن جو زبور تھی اس کی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت کی 1000 آیت تھی، تو اس کی ضخامت کا اندازہ کیجیے۔ اسی طرح جو ہے وہ تورات ہے، تو الواح تورات کی شکل کے اندر جب تورات کا نزول ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، تو جو ہی کتاب کی تلاوت کی، ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو ابو نعیم سے لیا، مختلف لوگوں سے لیا۔ خاتم المحدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور لوگوں نے بھی لکھا کہ جب انہوں نے الواح تورات کا مطالعہ کیا تو عرض کی اللہم انی آجد فی الالواح امتن ہم المستجیب المستجاب لہم، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے کہ جب وہ دعائیں مانگیں گے تو اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ امت میری امت کر دے۔ تو جواب آیا تلک امت احمد، یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض گزار ہوئے اللہم انی آجد فی الالواح امتن اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جن کی انجیلیں، جن کی کتابیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے۔ 8 سال کا بچہ بھی حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ یہاں آپ کبھی دن کے موقع پہ آئیں، نمازوں کے اوقات سے ہٹ کے، تو کلاسیں جب لگی ہوتی ہیں تو قرآن مجید کی دل آویز اور خوبصورت آوازیں قلب میں ایک ارتعاش پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور سینکڑوں بچے حفظ قرآن کی سعادت پا رہے ہوتے ہیں، اور ہر 2-4 ہفتے کے بعد ہم سنتے ہیں کہ ایک ہی عمر کے بچے نے حفظ کر لیا، ایک ہی عمر کے بچے نے حفظ کر لیا۔ اسی طرح مختلف جگہوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر لاکھوں بچے، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال امت کا دور ہے، لیکن اس میں بھی لاکھوں بچے حفظ کر رہے ہیں۔ 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 5 سال کے بچے حفظ قرآن کی سعادت پا رہے ہیں۔ پچھلی امتوں میں کتاب اللہ کا حافظ صرف پیغمبر ہوتا تھا، نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نصیب نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ پوری کتاب کو یاد کر سکے۔ کتاب کے حصے تو یاد ہوتے، لیکن مکمل کتاب کا حافظ کوئی امتی نہیں ہو سکتا تھا، نبی ہی ہوتا تھا۔ آصف بن برخیا جو تخت بلقیس لایا تو اس کے بارے میں بھی پڑھو سورہ النمل، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ میں تخت لاتا ہوں جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا، جو اتنے مرتبے پہ فائز تھا کہ ملک سبا پہ آنکھ جھپکنے سے قبل تخت لا کر حاضر کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی طاقت رکھتا ہے، وہ بھی پوری کتاب کا حافظ نہیں تھا۔ تو یہ پچھلی امتوں میں یہ اعزاز نصیب نہیں، اسی لیے وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، اصلی حالت میں ہمارے تک نہیں پہنچی، تحریف آپ آ گئی۔ نبی کے بعد جس کو جو یاد ہوا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا لوگوں نے نئی چیزیں کہیں کہ نہیں یہ میرے پاس ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے، یہ اعزاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو معجزہ دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم انی اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑا جن کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے، تو وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کہ اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بسیئۃ فلم یعملھا ما کتبت لہ فاجعلھا امتی، قال تلک امت احمد اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ فاجعلھا امتی، اللہم انی اجد فی الالواح امتا یاکلون الفیء وَيَجْعَلُونَ الصَّدَقَةَ فِي بُطُونِهِمْ وَيُوجَرُونَ عَلَيْهَا فَجَعَلَهَا أُمَّتِي، لمبی حدیث سے 9 سوال کیے کہ اللہ ایک امت کا تذکرہ پڑا جس میں لوگ مال غنیمت خود استعمال کریں گے، اجر بھی خود پائیں گے، ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، نہیں نیکی کی صرف نیکی کی نیت کی ہے، نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دی جائے گی، وہ امت میری امت کر دے۔ ہر سوال کے جواب میں یہ آیا تلک امت احمد، یہ میرے پیارے احمد کی امت۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عرض گزار ہوتے اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت سے کر۔ لوگ آرزویں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، حضرت عیسیٰ نے تو بشارت دیتے ہوئے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تو نام بھی بتا کے جا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو کے پوچھتا ہے جس کے آپ بھی قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولتے ہیں افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے،
اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے کو مل جائے تو مقدر کی بات ہے۔